بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، علوم الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. اصطلاحات پہ تک ہی ہیں. ابھی پچھلی بار اشارہ حسی کیا تھا اور اشارہ حسیہ کی اقسام کی تھی، اور اس میں آخری چیز جو حضرت نے فرمائی تھی کہ اشارہ حسی ہی حقیقی اشارہ ہوتا ہے. جو چیز اشارہ حسی قبول کرتی ہے اس کو وضع اور ذو وضع کہتے ہیں. اس پہ آتے ہیں. ان سے کہہ رہے اشارہ حسی ہی اصل حقیقی اشارہ ہوتا ہے، تو اشارہ عقلیہ پھر کیا ہے؟ غیر حقیقی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور تو اس پہ کچھ سوچ بچار کریں گے انشاءاللہ آج. اچھا جی، تو نوٹ اشارہ حصہ ہی ہے حقیقی اشارہ ہے. جو چیز اشارہ حصے کو قبول کرتی ہے اس کو وضع کہتے ہیں، اور ذو وضع کہتے ہیں. وضع کہتے ہیں یا ذو وضع کہتے ہیں؟ وضع اور ذو وضع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی والے میں کیا؟ اچھا، اب وضع جو ہے یہاں جو عربی اصل میں وضع کیا ہوا؟ القبول للاشارۃ الحسیہ. تو جو چیز بھی اشارہ حسی کو قبول کرے اس کو وضع کہتے ہیں. ذو الوضع جو ہے یہ اردو والے میں ہے، اس میں نہیں ہے. سمجھے جی؟ اچھا، بہرحال اشارہ عقلیہ کی طرف چلتے ہیں. اشارہ حسیہ یہ حقیقی اشارہ ہے، اور جو چیز اشارہ حسیہ کو قبول کرتی ہے اس کو وضع یا ذو وضع کہتے ہیں. مثلا یہاں کرسی پڑی ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ اشارہ حسی ہے. اور تو کرسی جو ہے وضع ہے یا ذو وضع ہے. اچھا، اشارہ عقلیہ کسی چیز کو عقل کے ذریعے متعین کرنا. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نفس ناطقہ یعنی انسان کی عقل کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ وہ ماں سے واس سے ممتاز ہو جاتی ہے. اب کیسے توجہ کیسے کرتے ہیں؟ ٹینشن، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو حصی چیزیں ہیں ان میں توجہ تو آپ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں آپ. جو حصی چیزیں ہیں وہ تو اشارے سے کرتے ہیں. یہ اشارہ جو ہے وہ ایک خط میں بھی ہو سکتا ہے، اور سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، اور جسم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اشارہ عقلی میں توجہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جو ہے اشارہ عقلی
تو اشارہ عقلی کس طرح کرتے ہیں؟ دو طریقے، دو سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن دو طریقے ابھی ذہن میں آ رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں توجہ مبذول کرتی ہے عقل یا نفس ناطقہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ کس طرح توجہ عقل محسوس کرتی ہے بدن یا حس کے برعکس؟ ظاہر ہے بدن یا حس بھی تو توجہ کی جاتی ہے، اس کو بھی ڈائریکٹ تو عقل ہی کر رہی ہے۔ حس جو ہے عقل کے بغیر کیسے کام کرے گی؟ عقل یا عقل کی ابتدائی شکلیں جو حیوانوں میں ہوتی ہیں ان کے ذریعے تو عقل تو انوالو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ایک طریقہ جو ہے فارمیشن آف جملے بنانا، یعنی مطلب جملوں کے ذریعے، ڈسکرپشن کے ذریعے، توضیح کے ذریعے۔ جس شخص نے حجت اللہ البالغہ لکھی تو یہ پوائنٹ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس شخص کی طرف، اور یہ سارا جو ہے عقلی ہے، تو یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفینٹ ڈسکرپشن۔ مثلا رسل کے آپ کو اس کی ابتدائی تحریروں میں انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ ڈسکرپشن کے بارے میں جو ہے مباحث ملیں گے جو اہم ہیں۔ تو یہ ایک تو مطلب ڈسکرپشن، توضیح کے ذریعے آپ اور دوسرا جو ہے طریقہ جو ہو سکتا ہے عقلی اشارے کا، وہ تجرید ہے، عمل تجرید، جس کو ایبسٹریکشن کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے آپ عقل کو مرکوز کرتے ہیں کسی چیز پر جو کمپلیکس ہے، یعنی مرکب ہے عقلی لحاظ سے۔ مثلا سفید کاغذ کا تصور آپ کرتے ہیں اور اس میں تمام چیزوں کو تجرید کر دیتے ہیں جو صرف اس چیز کو رکھتے ہیں جس کو اس کا رنگ ہے جو سفیدی ہے، سفیدی پہ آپ اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں تو تجرید کے ذریعے آپ اس عمل کے ذریعے جو ہے سفیدی کی طرف، سفیدی تو ظاہر ہے وہ محسوس چیز نہیں ہے، سفید رنگ، سفید کاغذ محسوس چیز ہے، لیکن سفیدی صرف تو محسوس چیز نہیں ہے، یہ عقلی چیز ہے ایک، اور جس چیز کی طرف ذریعہ ہم اشارہ اس کی طرف کر سکتے ہیں وہ عمل تجرید ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس عمل تجرید کو ہم دوسروں تک کنوے کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ محل نظر ہے، اس پہ میں نے ابھی غور نہیں کیا۔ میرا خیال ہے یہی اس سے آپ کی مراد ہے کہ اشارہ عقلیہ کسی چیز کو عقل کے ذریعے متعین کرنا یعنی ڈٹرمن کرنا، اور تعین جو ہے وہ اشارات کے ذریعے بھی ہوتا ہے، عقل کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور جو اشارات ہوتے ہیں وہ اس میں نام بھی ہوتے ہیں اور ڈسکرپشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی ڈسکرپشن کو توضیحات کہیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی اور مناسب لفظ ہونا چاہیے، اور جو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، تعین جس کو کہتے ہیں، ڈیزگنیشن بھی کہتے ہیں اس کو، وہ ریجڈ ڈیزگنیشن بھی ہوتا ہے اور نان ریجڈ کہہ لیں ڈیزگنیشن بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ جب تعین کرتے ہیں کسی چیز میں تو اس میں تعین جو ہے
مبہم بھی ہو سکتی ہے اور غیر مبہم بھی ہو سکتی ہے، تعین کی کئی قسمیں۔ اچھا جی، اچھا عربی والی جو حضرت کی کتاب ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ الاشارہ العقلیہ یہ تعین الشیء بالعقل، ٹھیک ہے، وذالک بالتفات النفس الی الشیء، التفات یعنی توجہ، ویسے یکن ممتازا عن غیرہ، تو اس کی دو طریقے میں نے کے سامنے پیش کیے جو میرے ذہن میں آئے، لیکن اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ یعنی تجرید کا جو طریقہ ہے وہ اس کو آپ کمپیریزن یا موازنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں عقلی سطح پہ، ٹھیک۔ اس کے آگے تو محل اور موضوع کی بحث نے شروع کر دی، وہ انہوں نے یہاں دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اردو میں نہیں ہے، تو اس کا تعلق جو ہے اسی سے، تو کہہ رہے ہیں المحل هو مصر الجوہر سور الجسم و یقل وحیول ایدن و محتاج نہیں، یہ الگ ہے، اس کے بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ حاشیہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے، میرا خیال ہے جنہوں نے چھاپا ہے، مجھے یاد نہیں ہے ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں، یہ شرح حصی کی بحث میں تھا، الامتداد الاشارہ فی اللغت الیما الی الشیء و قسمان حصیہ و عقلیہ۔ اشارہ حصیہ یہ تعین الشیء بالحس بانه هنا و هناك وكذلك التعین بالامتداد الموہوم الاخذ من المشیر المنتہی الی المشار علیہ۔ تو امتداد پہ جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے وہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وهذا الامتداد قد يكون امتدادا خطيا لائن کے ذریعے، قد يكون امتدادا سطحيا سطح کے ذریعے، اور قد يكون امتدادا جسميا جسم کے ذریعے۔ والمراد بالحس الحواس خمسہ الظاہرہ، والاشارہ حسیہ یہ اشارہ حقیقیہ، یہ بھی اردو والے میں بھی آ گیا، اشارہ حسیہ وکیلا الوضع والتحیز بالذات وللوضع معنی والوضع معنی آخر یاتی فی باب بیان المقولات۔ یہ وضع جو فرمایا، وضع وہ وضع کا جو یہاں آیا تھا، وضع جو ہے الموضوع، یہ دوسرا ہے میرا، اب یہ نہیں پتہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں وضع آیا تھا وہ قبول للاشارۃ الحسیہ۔ اچھا جی، یہ کر دیا تھا میرا خیال ہے، اشارہ حسیہ جو ہے، الاشارہ حسیہ عند ارباب المعقول قد تكون امتدادا خطيا موهوما آخذا من المشير منتهيا الى نقطة من المشار عليه، قد تكون امتدادا سطحيا ينطبق الخط الذي هو طرفه على خط المشار اليه او على خط من المشار اليه، وقد تكون امتدادا جسميا ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح مشار هو ينفذ في اقطار المشار اليه بحيث ينطبق كل قطعة من على كل من الجسم مشار اليه انطباقا وهميا۔ یہ دستور العلماء سے تھا، تو یہ تو واضح ہے، مطلب یہ ہے کہ امتداد جو ہے، جو موہوم امتداد ہے وہ خطی بھی ہو سکتا ہے، مشار علیہ سطحی بھی ہو سکتا ہے اور جسمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو خطی میں جو ہے موہوم سے جو ایک نقطہ نکلتا ہے مشار علیہ کی طرف، اور سطح میں جو ہے خط جو ہے وہ ایک طرف سطح کی طرف سے دوسرے مشار علیہ کے جو خط ہے اس سے مل جاتا ہے، اور امتداد جسمی جو ہے اس میں سطح جو ہے اس کی ایک طرف جو ہے دوسری مشار علیہ کی سطح سے کورسپونڈ کرتی ہے، مطابق کرتی ہے، اور نفوذ کرتا ہے مشیر کی سطح سے ہر قطع مشار علیہ کی سطح پہ، تو 1 to 1 کورسپونڈ۔ تو یہ بالکل واضح ہے، اور یہ کیا تھا پچھلی بار ہم نے، اینی وے۔ اب اشارہ عقلی میں کیا فرما رہے ہیں؟ الاشارۃ العقلیہ تو یہ تعین شیء بالعقل، ٹھیک ہے، وہی چیز، وذالک بالتفات النفس الی الشیء بحیث یکون ممتازا عن غیرہ، تو ایک ہی الفاظ بھی بالکل ایک ہیں، تو
میرا خیال ہے یہ اصل کی عبارت ہوگی یا اس قسم کی چیز ہوگی. اس پہ انہوں نے کوئی حاشیہ تو لکھا نہیں ہے. الوضع پر لکھا ہے انہوں نے. قوہ یہاں آ گیا ان کے یہاں. یہ بحث پہلے آ چکی ہے. الوضع عند ارباب معقول وقبول للاشارۃ الحسی. وکیل اور کہا گیا تحیز بالذات. ولذا قالوا في تعريف الجوهر الفرد جوهر ذو وزن أي قابل للإشارة الحسية وقيل أي متحيز بذاته. وقد يطلق الوضع عندهم على الهيئة الحاصلة للجسم بنسبة بعض أجزائه إلى أجزاء أخرى. تو یہ وضع کے تین معنی ہیں، لیکن جو یہاں ہمارے متعلق ہے وہ یہ کہ جو بھی چیز اشارہ حسی کو قبول کرے اس کو وضع کہتے ہیں، اور باقی دو جو معنی آئیں گے وہ آگے آئیں گے تو اس وقت اس کو کریں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے اتنا کافی، یہاں پہ رکتے ہیں. اگلی بار جو ہے یہ کر لیں گے اجزاء ترکیبیہ، اجزاء تحلیلیہ، اور اردو میں اگلی بار اجزاء ترکیبیہ کریں گے، تحلیلیہ، اور حصہ، فرد، شخص، حال اور عرض، حالات، نفس الامری، فرضی حالات، قوت علمی، قوت عملی، اور اس کے بعد اصطلاحات ختم ہوں گی اور آپ کا فن شروع ہو جائے گا، فن طبیعت یعنی فزکس، جو ارسطو کی فزکس ہے بیسیکلی. اس پہ پھر ارسطو کی جو کتاب ہے فزکس اس میں سے بھی دیکھیں گے، اور میں بھی حضرت امام غزالی کی جو کتاب ہے مقاصد الفلاسفہ اس کو بھی دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.